طرح ارشاد فرمایا ادبو اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولادوں کو 3 چیزیں سکھاؤ. سب سے پہلے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. محترم حضرات، جن کے یہاں بچے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اولاد سے نوازے، نیک اور صالح اولاد سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کو ذہن میں رکھیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ. سب سے پہلی بات جو فرمائی اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. اس کے بعد فرمایا نبی کے اہل بیت کی محبت سکھاؤ. اس کے بعد فرمایا قرآن کی تلاوت. اب محدثین اشارہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قرآن کی بات کیوں نہیں فرمائی جو کہ ہدی للناس ہے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے بھی ہدایت ہے. سب سے پہلے قرآن کی بات کیوں نہ آئی؟ سب سے پہلے نبی کی بات، اس کے بعد نبی کے اہل بیت کی محبت. سبحان اللہ. محدثین فرماتے ہیں کہ بات اصل میں یہ ہے قرآن کریم اگر نبی اور آل نبی کی محبت میں پڑھو تو سب کچھ ملے گا، اور نبی اور آل نبی اور صحابہ کی محبت کے علاوہ قرآن پڑھو گے جیسا کہ حضور نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا مت کہو. تو نبی، آل نبی اور اللہ کے نبی کے صحابہ کی محبت میں جو قرآن پڑھے اس کو ہدایت ملے گی، اور جو محبت کے علاوہ پڑھے گمراہیت کے سوا کچھ نہیں. یہ بھی تو قرآن کا فیصلہ ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. کئی لوگ قرآن سے گمراہ ہوتے ہیں، کئی لوگ ہدایت پاتے ہیں. ہدایت کون پاتا ہے؟ جو نبی اور آل نبی کی محبت میں قرآن کی تلاوت کرے. سبحان اللہ. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے پلاننگ کے ساتھ دنیا سے تشریف لے گئے، یہ درس دینا چاہتے ہیں کہ میرے جانے کے بعد ایسا مت سمجھنا کہ دنیا سے میرا تعلق ختم ہو گیا. ارے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے نیک بندے کے لیے یہ پوری دنیا جو تقریباً 25,000 میل کے ڈسٹنس پر پھیلی ہوئی ہے، دی ہول آف ارتھ، پوری دنیا جس کا ڈسٹنس آپ دیکھیں تو سنگاپور سے نیو یارک جانے کے لیے 800-900 میل کی سپیڈ میں جو فلائٹ جاتی ہے 800-900 کلومیٹر کی سپیڈ میں اس کو 16 گھنٹے تقریباً چاہیے. تب بھی یہ ایسٹ اور ویسٹ نہیں ہوا. اتنی بڑی دنیا جو تقریباً 25,000 میل کے ڈسٹنس پر پھیلی ہوئی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے نیک بندے کے لیے عالم برزخ میں یہ دنیا ماں کے پیٹ کی طرح ہے. اتنی بڑی دنیا اب ماں کے پیٹ کی طرح ہے، یعنی بہت چھوٹی ہے. اسی دنیا میں رہ کر سیدنا سرکار غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا نظرت الی بلاد اللہ جمع کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں اللہ کی عطا سے اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے ہتھیلی میں رائی کا دانہ. اسی طرح اللہ کے تمام اولیاء کو اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت دی. ہمارا ایمان ہے خواجہ ہندوستان خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری دنیا کو ایسے دیکھ رہے جیسے ہاتھ میں رائی کا دانہ. تمام اولیاء کرام کی یہ شان ہے. اس لیے کہ بخاری شریف کی تو حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسا کہ حدیث قدسی ہے میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں. اللہ آنکھ سے پاک، ہاتھ سے پاک، پیر سے پاک. مطلب کیا ہوا؟ ان کی آنکھ میں وہ طاقت دیتا ہوں، وہ دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھ سکتے، وہ سنتے ہیں جو تم نہیں سنتے، وہ کرتے ہیں جو تم نہیں کرتے. تو اس دنیا میں رہ کر پوری دنیا، اتنی بڑی دنیا ان کے لیے معمولی. اب عالم برزخ میں دنیا ہی ماں کے رحم کی طرح ہو گئی تو اور آسانی سے دیکھ سکے کہ نہیں؟ تو جب اللہ کے نیک بندوں کا یہ حال ہے اس ٹیمپرری ورلڈ میں، دنیا تو ٹیمپرری ہے نا، کیا سب کو ہمیشہ رہنا ہے؟ نہیں. پیدا ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ ایک دن موت آنی ہے. تو اس ٹیمپرری ورلڈ میں جو مسلمان کے لیے قید خانہ ہے، قید خانے میں رہ کر اللہ کے نیک بندوں نے اللہ اور رسول کی اطاعت کر کے وہ مقام پا لیے کہ پوری دنیا ان کے نظروں کے سامنے. اب جب اللہ سے زیادہ قرب ہو چکا، وصال کے بعد ٹیمپرری ورلڈ سے پرماننٹ ورلڈ کی طرف جانا، اللہ کی رحمت سے قرب بڑھنا ہوا، اللہ کی رحمت سے اور قریب ہونا ہوا. تو اب آپ مجھے بتائیے ایک شخص قید خانے میں رہ کر اتنی طاقت اللہ سے پاتا ہے، اب جب آزاد ہو چکے آخرت کی طرف پہنچ گئے، اللہ سے قرب بڑھ گیا، تو اللہ تعالیٰ طاقت کو چھین لے گا یا مزید عطا فرمائے گا؟ مزید عطا فرمائے گا. تو اللہ اپنے حبیب کے غلاموں کو مزید طاقتیں عطا فرماتا ہے. اس سے یہ سبق ملا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مجھے مردہ مت کہنا،
اللہ کے حکم کے مطابق میری اجازت سے روح قبض کرنے کے بعد واپس روح مبارکہ مجھے بھی دی جاتی ہے، تمام انبیاء کرام کو بھی عطا کی جاتی ہے، اور ہم قبروں میں زندہ ہیں اور دعائیں بھی دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے، امت کی بخشش کی دعائیں بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔